السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس مبارکباد کے مستحق ہیں مولانا منظر اقبال فاروقی صاحب اور دیگر ان کے رفقا۔ اللہ سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، میں انشاءاللہ بالکل مختصر گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ مجھ سے قبل آپ نے معزز علماء کرام کا خوبصورت خطاب سماعت فرمایا اور انشاءاللہ میرے بعد بھی انشاءاللہ علماء خطابات فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام جب پریشان ہوتے تو آپ علیہ السلام سیدنا بلال سے کہا کرتے تھے، ارحنا یا بلال، اے بلال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچا۔ دنیا میں آج کوئی پریشان ہوتا ہے تو وہ شباب و کباب کی محفلیں منعقد کرتا ہے، وہ گانے سنتا ہے، وہ دیگر معاملات کرتا ہے، لیکن پوری کائنات کے سردار رسول کائنات علیہ السلام جب پریشان ہوتے تو کہتے، ارحنا یا بلال، اے بلال، اذان کا اہتمام کر اور نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کے پڑھنے سے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچا دے گا۔ ہمارے ہاں نماز جس کی آج مسلمان نے کوئی قدر نہیں کی، محلے، علاقے، گاؤں، شہر، ہر انسان اپنی مصروفیات میں مبتلا ہے۔ ہر شخص کا کاروبار تو چل رہا ہے، ہر شخص کی مصروفیات تو ہیں، لیکن وہ انسان نماز کے قریب نہیں آتا، نماز سے غافل ہو کر کے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھنا، جس بندے کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کوئی ایسے ویسے بات نہیں کی گئی، حقیقت پر مبنی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں گئے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کا دین سنایا۔ انہوں نے جواباً کیا کیا؟ پتھر مارے۔ آپ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ ایک عرصہ تک پیغمبر نے انتظار کیا کہ وہاں سے لوگ آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے لیے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آئے تھے لوگ اللہ کے نبی کے پاس، پیغمبر علیہ السلام، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے، اہلاً وسہلاً مرحبا، پڑھیے کلمہ۔ اللہ کے رسول، ہماری کچھ شرطیں۔ فرمایا، کیا شرطیں ہیں؟ اللہ کے رسول، ہم فلاں کام نہیں کریں گے، فلاں کام نہیں کریں گے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے، بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لے آئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا آنا اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ میں تے سمجھا سی مسیحتوں سارے بندے ہیں جی چلے گئے جو جلسہ مک گیا، لیکن ہوں تو جلسہ شروع ہوا۔ ماشاءاللہ تشریف رکھو۔ ماشاءاللہ میں بات کر رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد وہاں سے لوگ رسول کائنات علیہ السلام کی خدمت میں آئے، بنو ثقیف قبیلہ۔ اللہ کے نبی، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھ۔ توجہ، میں جس بات کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں، جس بندے کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات، ہم دنیا میں خدا کا کھا کے
خدا کا پی کے خدا کا ہنڈا کے، آنکھیں خدا نے دی، ہاتھ خدا نے دیے، آنکھیں خدا نے دی چلنے کے لیے، پاؤں خدا نے دیے رہنے کے لیے، محلہ کو مکانات خدا نے عنایت کیے، دنیا خدا دے رہے، کاروبار خدا نے دیا، دکان خدا نے دی، اولاد جیسی نعمت خدا نے دی، اس رب کا دیا کھا کے، اس رب کا پیا پی کے، لیکن پھر بھی نماز کے لیے نہیں آتا، تیرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول کائنات علیہ السلام کے بعد بنو ثقیف قبیلہ آتے، اللہ کے رسول ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا، پڑھیے کلمہ۔ اللہ کے نبی ہماری کچھ شرطیں، فرمایا کیا شرطیں؟ ایک شرط انہوں نے بیان کی، اللہ کے نبی ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ امام کائنات فرماتے ہیں پلٹ جاؤ، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایتھے لوگ مولویاں دی اصلاح کرن آن گے لیکن نماز پڑھن نہیں آن، بس ایتے رش ویکھنا ہے نا، اذان غلط کہہ دیو، پورے کا پورا علاقہ مسجد میں کھڑا ہو جائے گا، مولوی نے اذان غلط کہی۔ اذان کی اصلاح کرنے کے لیے آئیں گے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی پل چک کے آ گیا، کوئی 2-4 منٹ زیادہ لگ گئے تو پھر تبر، اور یہ نماز رسول کا ہے، جو جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز۔ میں نے اور آپ نے نماز کو ضائع کر دی، اور جڑے لوگ نمازاں پڑھ دیں اللہ پاک انہوں سلامت رکھے، کہہ دیو آمین، اللہ انہوں سلامت رکھے۔ یہ بزرگ حضرات صبح صبح سردی میں اٹھ کے رب کے گھر میں آتے ہیں، اللہ ان کا آنا اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ لو میں مختصر بات کرنے لگا، 5 نمازیں، کتنی نمازیں؟ تسی ان تھوڑا تھوڑا بولو نال، کنیاں نمازاں نے؟ اونچی بات نال، کنیاں نمازاں نے؟ یہ 5 نمازوں کی فضیلت سنیں مختصر، اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نماز پڑھیے، اگر زندگی میں نماز نہیں پڑھتے تو پھر میرے بھائیوں اپنی تخلیق پہ افسوس کیا کر، مجھے خدا نے پیدا کیا اور میں نماز نہیں پڑھتا۔ پہلی نماز کیڑی ہوندی ہے؟ بولو سارے، ماشاءاللہ پتہ ہے سارن کیڑی نماز ہوندی؟ فجر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھدا ہے نا، اللہ پاک انہوں اپنی حفاظت اندر لے لیندے۔ اللہ پاک کی کردے نے؟ حجاج بن یوسف، اس نے نا حضرت سالم رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حجاج نے سالم رحمہ اللہ کو حکم دیا تو انہیں فلاں بندے کو قتل کرنا ہے۔ حضرت سالم نے اس بندے کو پکڑا اور لے کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت سالم رحمہ اللہ نے اس بندے کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا اصلیت الصبح، کیا تو نے صبح کی نماز پڑھی؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے صبح کی نماز پڑھی۔ فرمایا جا میں تجھے رہا کر رہا ہوں، تجھے قتل نہیں کروں گا۔ ایک وقت آیا حجاج نے حضرت سالم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ میں نے تجھے فلاں بندے کے قتل کا حکم دیا تھا، تو نے اسے قتل کیا کہ نہیں؟ کہنے لگا جناب من میں نے نہیں قتل کیا۔ فرمایا کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس لیے نہیں کیا، میں نے اپنے بابا سے سنا تھا، میرے بابا نے کہا تھا اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ اور مل کے بولو، جس پہ کائنات کے رب کی حفاظت ہو، کائنات مل کے اس کا نقصان پہنچا سکتی نہیں پہنچا سکتی۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں قاری صاحب کے پاس، فلاں مسئلہ ہو گیا، دم کر دیجئے، والد بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، ہمارے اوپر سایہ ہو گیا، ہم پہ جادو ہو گیا، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اور جاؤ اپنے بیٹے کی بات یاد رکھو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ شروع کر دو، کائنات کا رب زندگی کی ساری پریشانیوں کو ختم کر کے خدا آسانیاں فراہم کر دے گا۔ خدا انسان کو دنیا کائنات کا بہترین انسان بنا دے گا۔ دنیا تے لوگ پریشان، میرے بھائی صبح صبح برکت لے، خدا کی برکت سمیٹ۔ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ میری امت کی صبح میں برکت رکھ دے۔ ایتھے لوگ اٹھتے کنے بجے؟ 10 بجے، دکانہ 11 بجے کھل رہی ہیں۔ رسول کائنات دی دعا صبح دی، اللہ نے صبح میں برکت رکھی۔ اس کی ایک دنیا کی ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے۔ صبح صبح تسی منڈیاں دا چکر لاندے ہو، سبزی لین چلے گئے، فروٹ لین چلے گئے، منڈی چ صبح صبح رش ہوندا ہے، اور تسی تھوڑے پیسے بھی لے جاؤ نا تے چنگی چیز لے کے آ جاندے ہو، اور 10 بجے تو بعد میرے نہیں خیال کہ ٹوبے دی منڈی چ کچھ ہے لبدی ہو۔ وہ صبح صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور جاتے ہیں کاروبار پہ۔ پروردگار عالم نے ان کی صبح کے اندر برکت رکھ دی ہے۔ تم صبح نماز پڑھنا شروع کر دو، پروردگار عالم تمہارے لیے برکتوں کا نزول فرما دے۔ دوجی نماز کیڑی ہوندی؟ بولو بولو بولو، کیڑی؟
زور دی نماز نبی علیہ السلام فرماؤندے نے جڑا بندہ زور دیاں فرضاں تو پہلے 4 رکھتا اور زور دیاں فرضاں تو بعد 4 رکھتا، کنیاں ہو گئیں؟ بولو بولو کنیاں ہو گئی ہیں؟ 12۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا یمسہ النار، ایسے شخص کو کبھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ جڑا بندہ کی کر دے زور دی نماز پڑھ دے جہنم تو اللہ آزادیاں دے دن دینے۔ تیسری نماز کیڑی؟ بولو بولو اثر۔ کیڑی نماز ہے؟ اثر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی البردین دخول الجنہ، جڑا بندہ 2 ٹھنڈیاں نمازاں دی حفاظت کردا ہے نا، اللہ پاک اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرمانے گے۔ یہ ضمن چ ایک اور روایت بڑی پیاری، توجہ نہ سماعت کیجیے۔ جس طرح آپ بیٹھے ہیں نا، اس طرح نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے نال جم گٹھا لا کے بیٹھے نے۔ اللہ دے نبی دی نا اچانک نظر آسمان دی طرف گئی۔ آپ علیہ السلام فرماؤندے نے صحابہ آسمان تے کوئی چیز نظر آئی؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، کی نظر آیا؟ 14ویں رات دا چاند نظر آیا۔ اللہ دے نبی فرماؤندے نے چاند نو ویکھن لگیا کوئی پریشانی تے نہیں آئی؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، بڑی محبت سے اپنی نگاہوں کو اٹھایا اور چاند کا دیدار کیا۔ فرمایا میرے صحابہ قیامت والے دن جدو جنتی جنت اندر چلے جان گے نا، تسی سارے ہی اسی طرح آرام دے نال اپنے رب دے چہرے دا دیدار کرو گے۔ لیکن نا اللہ اتنے درجے بنائے گا، کسی نو 6 مہینے ایک واری اللہ دا دیدار، کسی نو 3 مہینے ایک واری اللہ دا دیدار۔ لیکن اتنے کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہون گے جنہاں نو ایک دن وچ ایک واری اللہ دا دیدار ہوئے گا۔ لیکن اتنے بس نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو بندہ 2 ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کرتے ہے، فجر کی حفاظت کرتے ہے، عصر کی حفاظت کرتے ہے، ایسے شخص کو کائنات کا رب ایک دن میں 2 مرتبہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب کرے گا۔ اثر پڑھیا کی لابد ہے؟ اللہ دے چہرے دا دیدار لابد ہے۔ مغرب دی نماز کیڑی؟ بولو بولو کیڑی نماز؟ مغرب۔ زندگی صغیرہ گناہ ہو جاندے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ، اکھیاں دے گناہ، ہتھاں دے گناہ، کناں دے گناہ، چھوٹے موٹے گناہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ زندگی کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پیچھے کیڑی نماز رہ گئی؟ عشاء دی نماز۔ عشاء دی نماز پڑھی، ہن تسی 11 بجے نماز پڑھو گے، پڑھ کے تسی اپنے گھراں نوں چل جاؤ گے، وتر مسیتے پڑھے یا کرے پڑھے، پڑھ کے تے تسی چلے گئے، گھر جا کر کے آپ بستر پہ لیٹ گئے، کسی بندے نے سورت ملک کی تلاوت کر لی، کسی نے سورت زمر کی تلاوت کر لی، کسی نے سورت بنی اسرائیل کی کر لی، کسی نے سورت غاشیہ کر لی، یعنی قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھ کے وہ سو گیا، ساری رات سویا رہا، صبح اٹھا فجر کے لیے آیا، فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب گھر کو واپس جانے لگا نا، تو اس نے ساری رات کیا کیا؟ سویا رہا نا، کوئی کام، کوئی تلاوت، کوئی نفل، کوئی شے نہیں کی تھی، لیکن اس نے عشاء پڑھی تھی اور باقی معاملات کیے اور فجر پڑھی، اللہ نے اس کی ساری رات کے سونے کو عبادت کے اندر لکھ دیا۔ یہ پروٹوکول ہے نمازیوں کے لیے۔ میرے بھائی مسجد میں آ، اللہ کے در پہ آ، اللہ کے سامنے آ، رب نے تجھے مہلت دی ہے، آج نماز پڑھ، آج رب کے سامنے سجدہ کر، آج پیغمبر کی بات کو مان کے رب کے سامنے آ کے سجدہ کر کے رب کو منا کے حضور کی سنت پہ عمل کر کے نماز پڑھ کے تم چلے جاؤ، قیامت والے دن کائنات در رب تحفے اندر جنت عطا فرما دے۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر میرے بھائیو توڑے اسلام لے ہونے دا کوئی فائدہ نہیں۔ مسجد نو آباد کرو، مسجد والے اور مسجد کے جتنے بھی دائیں بائیں نماز، یہ مسجد جو ہے نا، آخری بات، یہ مسجد جو ہے اے دے آسے پاسے جنہیں بھی رہن والے لوگ نے سارے کو اللہ قیامت مسجد دے بارے پوچھنا ہی، کوئی انتظامیہ کو نہیں پوچھا جانا، اے توڑے کو پوچھے، کیونکہ اللہ دا کار ہے، جنت یہ فیکٹری ہے جہاں سے جنت ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی نماز کا سوال بھی قیامت کے دن ہوگا، آپ کے معاملات کے بارے میں اللہ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا، اللہ نماز کے بارے میں تجھ سے پوچھے گا۔ اس لیے نماز پڑھتے رہیے، اللہ کو مناتے رہیے، اللہ کے سامنے آتے رہیے۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم صل